اسی طرح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی ہے جو پوری کی پوری بن گئی ہو، لیکن اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، صرف ایک اینٹ کی جگہ اس میں رہتی ہو، باقی پوری عمارت بن چکی ہو، اور ہر کوئی اس عمارت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کتنی بہترین عمارت ہے، کاش کہ اس میں یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ بالکل مکمل کامل و اکمل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر وہ عمارت مکمل کر دی، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں، اور جو دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ جھوٹا، مرتد، لعین، کافر، بے ایمان ہوگا، اور جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی کافر، لعین، مرتد اور بے ایمان ہو جائے گا۔ آیت میں وما انزل من قبلک سے عقیدہ ختم نبوت واضح ہو گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں بما اس کتاب پر، انزلہ جو نازل کی گئی ہے، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر، انزلہ جو نازل کی گئی ہے، من قبلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایمان والے لوگ۔ آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد وہ آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرار کہا گیا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، دار الحیوان کہا گیا، جس کو قرآن نے عقبہ کہا۔ آخرت پر ایمان لانا، یہ جو ایمان بالغیب ہے اس میں یہ آ چکا، الذین یؤمنون بالغیب، یہ جو ایمان بالغیب ہے اس کی تفسیر میں آپ کو بتایا کہ آخرت بھی ہے، مگر اس آیت کے اندر وبالآخرۃ ہم یوقنون صراحتاً ذکر کیا، اس لیے کہ اجزائے ایمان میں یہ آخرت سب سے اہم جز ہے، اور یہ جو ایمان بالغیب ہے اور ایمان پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اسی عقیدہ آخرت کا اثر پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو صراحتاً ذکر کیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ سب سے اہم جز ہے یہ اجزائے ایمان میں سے، اور اسلامی عقائد کے اندر یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے
جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی ہے۔ عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی جلوت خلوت ایک جیسے ہو سکتی ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھتا ہے، کوئی سننے والا وہ سن رہا ہے۔ عقیدہ آخرت پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ بن جاتے اور اسلام قبول کرنے لگ جاتے۔ دیکھو آیت کے اندر بالآخرۃ ہم یوقنون کہا، بالآخرۃ ہم یؤمنون کا لفظ نہیں کہا، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کی ضد شک اور تردد ہے۔ بالآخرۃ ہم یوقنون کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ آخرت کا ایسا یقین ہونا ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے بالکل سامنے ہو۔ اور متقین کی یہی صفت ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کی یہی خوبی ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی، حساب کتاب، جزا اور سزا کا نقشہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی اور ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب اور تلف کرتا ہے، اور ایک شخص جھوٹے مقدمے لڑتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ رزق حلال کا کہتا ہے اور وہ حرام مال کمانے اور کھانے میں لگ رہا ہے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی مذموم مقاصد کو پانے کے لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیتا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہو، جو شریعت کے بالکل منافی ہو، جس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ شخص ایسے ذرائع بھی اختیار کر رہا ہے اور ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے، شریعت میں ظاہری طور پر تو اس کو مومن اگر کہا بھی جائے
لیکن قرآن جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے، جس یقین کا مطالبہ کرتا ہے، وہ یقین اور وہ ایقان اس آدمی کو حاصل نہیں ہے، اور وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔